بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اندھیرے میں مسجدوں میں بکثرت جاتے رہتے ہیں ان کو قیامت کے دن پورے نور کی خوشخبری سنا دیں۔ یعنی آج دنیا میں اندھیری رات میں مسجد میں جانے کی قدر اس وقت معلوم ہوگی جب قیامت کا ہولناک منظر سامنے ہوگا اور ہر شخص مصیبت میں گرفتار ہوگا۔ آج کے اندھیروں کی مشقت کا بدلہ اور اس کی قدر اس وقت ہوگی جب ایک چمکتا ہوا نور اور آفتاب سے کہیں زیادہ روشنی ان کے ساتھ ساتھ ہوگی۔ ایک حدیث میں ہے کہ وہ قیامت کے دن نور کے ممبروں پر ہوگے، بے فکر اور لوگ گھبراہٹ میں ہوں گے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حق تعالی شانہ قیامت کے دن ارشاد فرمائیں گے، میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ فرشتے عرض کریں گے، آپ کے پڑوسی کون ہیں؟ ارشاد ہوگا کہ مسجدوں کو آباد کرنے والے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب جگہوں سے زیادہ محبوب مسجدیں ہیں اور سب سے زیادہ ناپسند جگہ بازار ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ مسجدیں جنت کے باغ ہیں۔ ایک صحیح حدیث میں وارد ہے، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے نقل کرتے ہیں، جس شخص کو دیکھو کہ مسجد کا عادی ہے تو اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو۔ اس کے بعد انما یعمر مساجد اللہ، یہ آیت تلاوت فرمائی، یعنی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر قیامت پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان تمام احادیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں نماز پڑھنے کی، مسجدوں کو آباد کرنے کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ حضرت سہل ابن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لوگ اندھیروں میں مسجدوں میں جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ان کو پورے نور کی خوشخبری دے گا۔ یعنی جب قیامت قائم ہوگی تو قیامت کا منظر ہولناک منظر ہوگا، ہر شخص مصیبت میں گرفتار ہوگا۔ اس وقت جو لوگ مسجد میں جاتے ہوگے، دنیا میں مسجدوں کو آباد کرتے ہوگے، تو اللہ تعالیٰ اس وقت ان کو بے خوف کر دے گا، اور اندھیرا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان کو نور یعنی روشنی عطا فرمائے گا، جس کے ذریعے میں اپنے راستے کو پا رہے ہوں گے اور چل رہے ہوں گے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ مسجدوں کو آباد کرنے سے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ان کو آباد رکھے گا اور ان کو راحت و آرام پہنچائے گا، اور دنیا میں مسجدوں کو آباد رکھنے کی قدر اسی وقت معلوم ہوگی جب ہر شخص ہولناکیوں میں، مصیبتوں میں، پریشانی میں، اندھیرے میں ہوگا، لیکن وہ شخص جو مسجدوں کو آباد کرتا ہوگا وہ وہاں نہ مصیبت میں ہوگا نہ کسی پریشانی میں ہوگا، بلکہ اس کے ساتھ اور نور ہوگا۔ ایک حدیث میں وارد ہوتا ہے کہ قیامت کے دن ایسے لوگ نور کے ممبروں پر ہوگے، بے فکر ہوگے اور لوگ گھبراہٹ میں ہوں گے۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ارشاد فرمائے کہ میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ فرشتے عرض کریں گے، یا اللہ آپ کے پڑوسی کون ہیں؟ ارشاد ہوگا، مسجدوں کو آباد کرنے والے، مسجدوں کو آباد کرنے والے میرے پڑوسی ہیں۔ تو ان چاروں احادیث سے معلوم یہی ہوتا ہے کہ جو شخص مسجد کو آباد رکھے گا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو آباد رکھے گے، اور ہر طرح کی ہولناکیوں سے، ہر طرح کی گھبراہٹ سے، ہر طرح کی پریشانی اور مصیبت سے اللہ تعالیٰ اس کو نجات عطا فرمائے گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو